بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بن مانگے، ہم نے مانگا نہیں تھا، طلب نہیں کیا تھا، ہم نے اپلیکیشن نہیں دیا تھا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان اور اسلام ہے. معزز اسلامی خواتین، پوری دنیا کے اندر حتیٰ کہ جہاں اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جہاں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مقدسہ ہے، وہ سرزمین جہاں اللہ کا قرآن نازل ہوا کرتا تھا، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیوں کے اندر چلا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، اور زمین کا وہ قابل مبارکباد خوش نصیب حصہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو ٹچ ہوتا تھا، ایسی سرزمین بھی اب اسلام اور مسلمان دشمنوں کی سازشوں سے بچنا مشکل نظر آ رہا ہے. ماضی قریب میں سلمان کا بیٹا، جو بادشاہ ہے سلمان، اس کا بیٹا ولی عہد بن کر حکومت کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہا ہے. کئی سو سال تک سعودی عربیہ، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اسلامی تشخص اور اسلام کی پہچان تھی. خدا جانے کہاں سے اس نے پڑھ لیا، دیکھ لیا کہ
کہ اب وہ اسلامی مملکت کو جمہوری مملکت بنانا چاہتا ہے، ماڈرن کنٹری بنانا چاہتا ہے۔ عمرہ اور حج کے ویزے میں پہلے صرف جدہ، مکہ، مدینہ طیبہ، بس اسی میں آدمی سفر کر سکتا تھا۔ وہ طائف کی سرزمین کو جانا، بدر کی سرزمین کو جانا قطعاً حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اب اس نے یہ کوشش کی کہ ویزا کی مدت بڑھا دی، 1 مہینے کے بجائے 3 مہینے کر دی، اور سعودی عرب کے کسی بھی کنٹری میں، ملک میں وہ جا سکتا ہے بغیر ویزا کے، اسی حج کے ویزا پر۔ وہاں کی معیشت کو بڑھانا تھا، آمدنی کو بڑھانا تھا۔ اب اس کو مد نظر رکھ کر لاڈجنگ بنائے جا رہے ہیں، اور وہ خواتین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسل سے جن کا تعلق ہے، اپنے پیر تو کیا اور پیروں میں پہنے جانے والے چپل اور جوتوں کا بھی وہ پردہ کیا کرتے تھے۔ غلط قسم کے انگریزی ممالک کے تہذیب سے، شرم و حیا سے عاری لباس اس ظالم کے بچے نے اجازت دے دی۔ پہلے گھر چھوڑ کر مسجد کو جانا 100 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا خواتین کے لیے، اور وہ کار چلا رہی ہیں، اسپورٹس کے اندر آئی ہوئی ہیں، اور شہروں کی جو رات کی رنگ رلیاں ہیں، جس کو کہتے ہیں رات ریاض کی، رات جدہ کی، اس کے اندر عیش و عشرت کے ساز و سامان فراہم ہیں۔ تو پوری دنیا میں ایک مسلمان کا جو نقشہ تھا، ایک مسلمان کا جو تصور تھا، اب مکہ مکرمہ میں وہ چیز نہیں ہے، مدینہ طیبہ میں وہ چیز نہیں ہے۔ جو لوگ انٹرنیٹ کو کھنگالتے رہتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جا کر وہ ناپتے ہیں کہ کتنی یہودیت، کتنی عیسائیت اور کتنا اسلام پر عمل کیا جا رہا ہے، بہت ساری ہی ہزاروں چیزیں، لاکھوں چیزیں ہیں۔ اس میں خاص طور سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی طرف مسلمان توجہ بھی کم دیتا ہے، کہ KFC جو چکن ہے، پہلے شہر کے کسی بڑے پاش علاقے میں یہ ہوٹل ہوتا تھا KFC کا، اور قیمت بھی جو چیز 10 روپے میں بکتی ہے وہ 100 روپے میں وہاں بکتی تھی، بلکہ بک رہی ہے۔ علماء کرام بہت ڈیپ میں جا کر، گہرائی میں جا کر جب اس کی انکوائری کی اور اس کی تحقیق کی، پتہ چلا کہ بہت ساری مرغیاں بغیر ذبح کرے کے ڈال دی جاتی ہیں، بہت ساری مرغیاں ان کو غیر قوم اس کو ذبح کرتے ہیں، بہت ساری مرغیاں گرمی کی وجہ سے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے دم توڑ دیتی ہیں، تو ان کے پروں کو چھل کر اس کا گوشت استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ بعض چیزیں ان کی ویب سائٹ میں خود لکھی ہوئی ہیں۔ ایسا KFC جسے متقی پرہیزگار قریب نہیں جا سکتا، حرم مکی کا صحن جہاں ختم ہوتا ہے وہیں اس کی ہوٹل کی شروعات ہے۔ میری ماں اور بہنیں، کہنے کا مطلب یہ ہے، جہاں شاعر اسلام تھے جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی، یہ صفا کا پہاڑ ہے، یہ مروہ کا پہاڑ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ کعبے کا دروازہ ہے، یہ حتیم ہے، اور یہ طواف کرنے کی جگہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ سب چیزیں ابھر کر سامنے آتی تھیں۔ اونچی گھڑیال دنیا میں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ 1 نمبر پر ہے، لیکن بعض مورخین لکھتے ہیں کہ زمزم ٹاور میں، کلاک ٹاور میں، حرم مکی کے قریب جو مینارہ ہے،
اس میں جو واچ ہے وہ دنیا کی نمبر 1 واچ ہے۔ اگر کسی مسلم ملک کے اندر یا غیر مسلم ملک کے اندر یہ واچ ہوتی تو پوری دنیا کے لیے اس کو ایک نمونہ بنایا جاتا اور اس کے تابع تمام گھڑیوں کو کیا جاتا، لیکن نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم کی طرح بت کو بھی ہاتھ سے کھو دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی ہاتھ سے کھو دیا۔ دنیا والوں نے کہا ہم اسے نہیں مانیں گے، اور نقصان یہ ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے ایک بہت بڑی بینیفٹ تھا، بہت بڑی اس کے لیے پروٹوکول تھا، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملی تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر کعبہ پر جب پڑی اور جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا، اللہ کے یہاں وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ حرم کے قریبی حصوں میں آنے کے بعد جو طلب، جو تڑپ اور جو شوق، جو ذوق اللہ کے گھر کو دیکھنے کا ہوتا تھا، اس ظالم کے بچے نے ایسی گھڑی بنائی کہ آدمی حرم مکی کے صحن میں جب قدم رکھتا ہے تو اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ طواف زمین کی سطح پر کیا جائے یا کہ مسجد الحرام میں جو مطاف بنایا ہے اس میں کیا جائے، صحیح گاڑی سے کی جائے یا پیدل چل کر کی جائے، یہ فکریں ہوتی تھیں۔ اب سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میاں صاحب بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں اجی بیگم ہم نہیں کہا کرتے تھے، دیکھو یہ وہی گھڑی ہے اور یہ وہی واچ ہے کہ لاکھوں ڈالر جس پر خرچہ آیا اور دنیا والوں نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا۔ کہاں حجر اسود کو بوسے کی فکر کرنا، طواف کی فکر کرنا، آداب کی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر طواف کرنے اور صحیح کرنے اور عمرے کے ارکان ادا کرنے کی فکریں کرنا، اور کہاں KFC کا ریٹ کیا چل رہا ہے، البیک کا ریٹ کیا چل رہا ہے، ڈالر اور ریال کے اندر کتنا تناسب ہے اور کتنا فرق ہے۔ اللہ کے گھر میں جا کر بھی دنیا کی خباثت اور دنیا کی گندگی اور ناپاکی دل سے نہیں نکال سکا مسلمان۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو نعرہ دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو خصوصی VIP مہمان ہیں، مہمان بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہیں ہمارے اسکول کے زمانے، کیونکہ گاؤں میں رہنے کے زمانے کے وہ دوست و احباب ہیں جو گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے اور ایک لکڑی کے ٹکڑے کو لے کر بیٹ بنا کر کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور ایک مہمان وہ ہے جس نے ہمیں قرآن شریف پڑھنا سکھایا، تعلیم الاسلام پڑھنا سکھایا، فقہ کے مسائل ہمارے سامنے رکھے۔ ہیں تو مہمان دونوں، لیکن ایک VIP مہمان ہے اور ایک عام قسم کا مہمان ہے۔ اللہ کے گھر کو جو مہمان جاتے ہیں یہ VIP مہمان ہیں، ان کا رونا، ان کا ہنسنا، ان کا جگنا، ان کا گڑ گڑانا، ایک ایک چیز اللہ تبارک تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عرفے کے دن جب لاکھوں حجاج کرام مکہ مکرمہ کے قریب مقام عرفہ میں قیام کرتے ہیں جو حج کا اہم ترین رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، شیطان اس دن اپنے پیروں تلے جو مٹی ہوتی ہے اس مٹی کو سر کے اوپر ڈال دیتا ہے اور اپنے جسم پر مل لیتا ہے اور یہ کہتا ہے
ہائے انسان اور مسلمان میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ آج اللہ تعالیٰ معافی کی دریا بہا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کی ندیوں کو بہا رہے ہیں۔ کوئی منحوس ہوگا، بد نصیب ہوگا جو مقام عرفہ کی فضیلت سے محروم رہے گا۔ وہاں کی حکومت کے اندر بعض چیزیں اچھی بھی ہیں اور بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اکابرین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اچھی چیزوں میں سے یہ ہے کہ کوئی آدمی عرفہ میں داخل ہو، 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں رہتے ہیں، 8 کو یا 7 تاریخ کو وہ بیمار ہو گیا، ICU وارڈ میں رکھا ہوا ہے۔ سعودی مملکت کی طرف سے ایئر ایمبولینس، ہوائی جہاز کی طرح ہوا میں اڑنے والا ایمبولینس، اس کے اندر اس پیشنٹ کو رکھ کر عرفہ کے مقام میں ایک وزٹ کراتے ہیں، اتارتے نہیں ہیں، ایک راؤنڈ مارنے کراتے ہیں، تاکہ لاکھوں روپے خرچ کر کر جو حج بیت اللہ کو آیا اس کے دل میں کوئی صدمہ نہ رہے اور اس کے دل کے اندر کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ بہت سارے کام ہیں، جانوروں کی قربانی ڈائریکٹ اگر بینک میں دیں وہاں کی اسلامی، الحمدللہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کا جو جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، کیا یہ صحیح ہے، قربانی دینے کے لائق ہے، اور ایک علماء کا طبقہ ہے جو انسپیکشن کرتا ہے، اس کی جو سین ہے وہ ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، اس کے دام گرے ہوئے تو نہیں ہیں۔ تو علماء بھی پاس کرنا پڑے گا اور ڈاکٹروں کا طبقہ بھی پاس کرنا پڑے گا، اور قیمت بھی مناسب قسم کی قیمت لگائی جائے گی۔ اور اگر چاہیں تو سارے بکرے کا گوشت لے جا کر آپ ہندوستان میں استعمال کریں یا غریبوں کو دے دیں، یا نہیں تو وہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ پہلے تو ایسا تھا کہ ایک بڑا کھڈا کھود کر قربانی کے جانوروں کا جو گوشت ہے اس کو کھڈے میں ڈال کر وہ قبر کی طرح اس کے منہ کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اب ان کے عقل ٹھکانے آئی ہے، فلسطین کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، اور وہ ممالک جو غریبی کی سطح پر سے ہو کر گزر رہے ہیں، لاکھوں ٹن گوشت وہاں فی سبیل اللہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور حکومت کے سینکڑوں مسائل کے اندر ہم چاہتے نہ چاہتے اتفاق کرتے ہیں۔ تو چلو قربانی کے مسئلے میں غالباً اب 350 ریال کا چل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں بنگلور میں بیٹھ کر ہم کوئی ایک نیکی کے کام کریں تو ایک نیکی پر بہت چلا تو 10 جو ہے نیکیاں ملے گی، لیکن حرم مکی کے اندر ایک نیکی کے 1,00,000 کے برابر نیکیاں ملا کریں گی۔ تو اس لیے آج آن لائن ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی سہولت ہو گئی اور دھوکے سے بھی بچ گئے۔ بکرا لینے کے بعد، جانور لینے کے بعد آدمی کو خشکشی رہتی ہے، شک رہتا ہے، اللہ ہم نے اتنا پیسہ دے کر لے تو لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں۔ اور بعض لوگ قربانی کے نام پر پیسہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ حنفیوں کے یہاں جو شرائط ہیں اور جو سلسلہ ہے حج بیت اللہ کا، وہ ایک کڑی سے دوسری کڑی کو ملاتا چلا جاتا ہے کہ پہلے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس کے بعد طواف کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے حجامت کرنی، بال نکالنے پڑیں گے۔ تو یہ ترتیب سوائے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے علماء کے یہاں نہیں ہے۔ چلو انہوں نے 10 گھنٹے کا وقت دیا تھا، اگر کوئی 11-12 کے بعد بھی اپنے بالوں کو صاف کر لے اور پھر عمرے کی نیت سے حج بیت اللہ کے ارکان سے تھوڑی دیر کے لیے باہر آنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل بناتے ہیں۔ اور جب اللہ کا کعبہ ان کے ہاتھ میں ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور زمین سونا اگل رہی ہے، زمین کے اندر جنت کی نعمتیں بھری پڑی ہیں۔ ایک ایک حاجی سے کہتے ہیں اس مرتبہ رمضان المبارک کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ زائرین اور عمرہ کرنے والوں نے عمرہ کیا اور اللہ کے گھر کی حاضری دی۔ اگر ایک حاجی صرف 10 ریال دینے لگے تو 1.25 کروڑ حاجیوں کا کتنا بڑا پیسہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اوپر آسمان سے بھی
ان کو رحمتیں برسا کر کعبے کی خدمت کے صلے میں مالا مال کر رہا ہے، اور زمین بھی سونا اگل رہی ہے، اور پھر ٹورزم کا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، وہ علاقہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میری ماں اور بہنیں، کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت دی ہے اور اس کا کما حق ہو، اس نعمت کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی مہمان بنا کر بلایا ہے، نعرہ دیا ہے لبیک اللہم لبیک کا۔ ہندوستان کے اندر اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے، اللہ کا کعبہ نہیں ملتا، نبی کا روزہ نہیں ملتا، ریاض الجنہ نہیں ملتا، گنبد خضرا نہیں ملتا، جنت المعلا نہیں ملتا، اور جنت البقیع نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں ہے۔ حضرت کے نام لینے سے پھر وہ بات یاد آ گئی جو ادھوری رہ گئی تھی۔ پہلے جب انٹرنیٹ عام نہیں تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تو ٹیلی گرام کرتے، اس کے اندر کٹ 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 آواز کا یہاں سے کرتے، وہ وہاں وہ آواز پہنچتی، ایک آواز پر یہ ہوتا، دو آواز پر بھی ہوتا، تین آواز پر سی ہوتا، اس طریقے سے پیغام کو پہنچایا جاتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ زندہ بتاتے ہوئے وہ پیغام آدمی کو مرا ہوا بتاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ شادی کے لیے پیغام دیا جاتا اور پھر وہ رکا پہنچنے سے پہلے دوسری اطلاع یہ آتی ہے کہ دلہا اور دلہن کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اب آن لائن نسک ایک اپلیکیشن ہے، اس کے اندر آپ تمام چیزیں جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے زمزم کا پانی لینا بڑا مشکل مسئلہ تھا، ایک حاجی کو 5 لیٹر پانی دیا کرتے تھے اور لینے والے ساتھی بہت زیادہ، تو پھر شیطان ان کو اکساتا کہ صاحب اس کے اندر پانی ملا لو، تم کوئی بیچ تھوڑی رہے ہو، بیپار تھوڑی نہ کر رہے ہو۔ ملا کر کنویں کا بورویل کا پانی ملا کر دیا جاتا تھا۔ نسک اپلیکیشن کے اندر تقریباً 3000 روپے کے اندر 5 لیٹر ورجنل زمزم کا پانی، جو فدئی مکہ مکرمہ کے قریب ایک زمزم پلانٹ ہے، وہ زمزم جب کنویں سے نکلتا ہے تو اس کو بڑی بڑی ٹینکوں کے اندر حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، اور خدا نہ کرے باہر کی آب و ہوا سے متاثر ہو کر اس میں دھول چلی گئی اور اس کے اندر کچھ جو ہے درخت کے پتے وتے گر گئے تو اس کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی ہے، جنت کی کنویں اور تالاب سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ نے اس کے اندر وہ فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال وہاں اس کو صاف اور شفاف کیا جاتا ہے۔ تو جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، آپ کے اداؤں سے محبت ہوتی ہے، آپ کے چلنے پھرنے کے طریقے سے محبت ہوتی ہے، آپ کے لباس اور کلچر سے محبت ہوتی ہے، آپ کس انداز میں سویا کرتے تھے، کس انداز کے اندر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ خاتون حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ کر پوکھا اور دم کیا۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرتے دم تک سر کے بالوں کا وہ حصہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو رکھا تھا، اس نے کاٹا نہیں اور اس کو تراشا نہیں، حالانکہ شریعت میں کوئی ضروری بات نہیں تھی، اور ان بالوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے مبارک تمام دنیا کے جو عطر ہیں اور خوشبو کی چیزیں ہیں، وہ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا ہوا پسینے کا قطرہ ایک طرف، اللہ نے آپ کو اتنا معطر بنایا، اتنا خوشبودار بنایا۔ تو بہرحال میری بھائی اور بہنیں،
زمزم کا پانی لینا، حتیٰ کہ پچھلے ہفتے ایک مسئلہ پیش آیا مکہ مکرمہ میں اللہ کے کعبے کے پاس، ترکی کی رہنے والی ایک خاتون، شاید وہ 60 سال سے اوپر اس کی عمر ہوگی. اب کسی نے بتایا ہوگا اللہ کے گھر کا غلاف ہے اور کعبے کے اوپر چادر چڑھائی جا رہی ہے، اگر میں تھوڑا سا اس میں 2-4 دھاگے لے لوں، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کا بیپار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کو کسی بوتل میں ڈال کر بند کر کوئی بیمار آتا تو وہ بوتل پانی میں ڈبا کر دیتی تو اللہ اس کو شفا دے دیتا. اور دوسری بات یہ کہ مرتے وقت وہ وصیت کر مرتی، یا دنیا ہی میں پہلے ہی لکھا دیتی کہ یہ جو کعبہ شریف کی چادر کے جو بال ہیں اور جو تاگے ہیں اور جو کپڑا ہے، اسے میری قبر کے اندر میرے کفن کے ساتھ ڈال دیا جائے. بہرحال ان کا سوچنا ہے. حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کی نجات پیپر کے ٹکڑوں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی نجات اس دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی فرشتوں کے جو سوال ہیں ان کے جواب دینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں. بہرحال نسک ایک جو ہے اپلیکیشن ہے. رمضان المبارک کے اندر مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں اعتکاف ایسا نہیں ہے جیسا ہماری مسجدوں میں ہے گئے اور بیٹھ گئے، بلکہ رجسٹریشن کرنا پڑتا ہے. اور وہ رجسٹریشن نسک جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر وہی ملا کرتا ہے. زمزم گھر پہنچ رہا ہے. اور پہلے کیا کرتے، خانہ کعبہ کا جو پرانا غلاف ہوتا وہ دنیا کے کسی ملک کو دے دیتے، کبھی بنگلہ دیش کو دیا اور کبھی سری لنکا کو دیا، کبھی ہندوستان کو دیا، کبھی جو ہے ملیشیا انڈونیشیا کو دیا. تو اب انہوں نے ہوشیاری شروع کر دی، چوکور ٹکڑے جیسے ہمارے گھروں کے اندر کلمہ طیبہ کے تغرے ہوتے ہیں، آیات کریمہ کے تغرے ہوتے ہیں، اس طریقے سے بہت ہی قیمتی تغرہ جس کے اندر اللہ کے کعبے کے غلاف کا حصہ ہے، بڑے مزین طور پر ہے، خوبصورت طریقے سے اس کے اندر رکھا گیا ہے. غالباً 3000 ریال پر وہ فروخت کیا کرتے ہیں. اس طریقے سے علم میں لائے بغیر کعبے کے غلاف کو کترنا یہ شریعت کے خلاف ہے. دعا کریں کہ وہ لڑکی، وہ عورت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، ورنہ وہاں کی جو عدالت ہے اور وہاں جو پولیس کا محکمہ ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ اسے دھو کر پی رہے ہیں، اسے جلا رہے ہیں، اسے قبر میں ڈال رہے ہیں، کچھ لینا دینا نہیں. توڑا تو کیوں توڑا؟ چوری ہو گئی. اگر وہ چوری اس حد تک پہنچتی ہے کہ جس سے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، خدا جانے انجام کیا ہوگا. میری ماں اور بہنیں، اب جو ہے حج کا سیزن آ رہا ہے، آپ کے اعزاء اقربا میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، تو 2-3 باتیں بڑی سختی سے ان کو پابند کیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے حاجی صاحب ماشاء اللہ، اللہ آپ کو حج مبارک کرے، ہمارے لیے دعا کرے. حاجی صاحب ایک چھوٹی سی خدمت تھی، ہو سکے تو میں اس کا ہدیہ بھی دے دیتا ہوں، یہ 500 روپے 1000 روپے ہیں. ہمارے بھائی جدہ میں رہتے ہیں، طائف میں رہتے ہیں، فلاں جگہ مدینہ طیبہ میں ہمارے اعزاء اقربا کی فیملی رہتی ہے، وہ دوائیں ٹیبلٹ لے کر جانا بھول گئے، تو اب یہ کنسیشن کے اندر ٹور اور ٹرال والے بلا کر لے جا رہے ہیں. یہ کون سا وزن ہوتا ہے؟ یہ تو جو ہے 100 گرام 150 گرام گولیاں ہوں گی. ہمدردی کے اندر اس کو رکھ لیتے ہیں، اور جب جدہ کے ایئرپورٹ پر امیگریشن ہوتا ہے اور جو ہے وہاں پر چیکنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر دوائی نکلتی ہے، اور وہ دوا کو جب انالیسس کیا جاتا ہے معلوم ہوا کہ نشے کی گولیاں اور نشے کے وہ ٹیبلٹ ہیں. اب یہ عورت سر پیٹتی ہے، نہ ہمارا عمرہ ہوا نہ طواف ہوا، کم سے کم وہاں بیٹھ کر دعا بھی کر سکتے تھے، وہ بھی نہیں ہوا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہوئی. الٹا لکھا ہے اخبار کے اندر، نیوز کے اندر، کہ 25-30 سال کی سزا ان کو سنا دی گئی ہے. اس لیے کتنا قریب کوئی کیوں نہ ہو، حالات بہت خراب ہیں. اگر اس کے اندر کوئی قابل پکڑ چیز آ جائے وہ تو بھاگ جائے گا دینے والا، اور جو کرنے کرانے والا ہے وہ پھنس جائے گا. اور مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے کسی کا چشمہ گر جاتا ہے اور کسی کا آئینہ گر جاتا ہے
کسی کے چپل جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کا اصول یہ ہے کہ وہاں سے وہ چیزیں اٹھا کر حتیم کی جو دیوار ہے اس پر رکھ دیں۔ کسی کا چشمہ ملا، کسی کا موبائل ملا، کسی کی پاکٹ پیسوں کی ملی، یہ ہندوستان کے حاجی طواف کرتے ہوئے ان کو موبائل ملا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ موبائل حتیم کی دیواری پر رکھ دیتے، یا بہت زیادہ کرتے تو صحن مبارک میں حرم شریف کے صحن کے اندر ایک آفس ہے، وہاں لکھا ہوا رہتا ہے کہ حجاج کرام کی گمشدہ چیزیں یہاں مل جائیں گی انشاءاللہ، تو وہاں پہنچا دیتے۔ انہوں نے نہ وہاں پہنچایا اور نہ یہاں حتیم کی دیوار پر رکھا۔ وہاں تو جو شرطے ہوتے ہیں پولیس والے اور کیمرہ، دنیا کے اندر خطرناک قسم کے جو کیمرے جاسوسی ہوتی ہے وہ دوسرے نمبر پر سعودی عرب آتا ہے، تو ان کو شرطا نے دیکھ لیا اور پکڑ کر لے گئے۔ اگر وہ فون اتنا قیمتی ہے 1 منٹ کو پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنا ہے تو کاٹے جائیں گے۔ ملک کا بادشاہ پیروں پر گر جائے، جب عدالت کوئی سزا سنا دیتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، بات چلتی چلتی کہیں دور چلی گئی۔ ایک آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے خاندان سے، اس کی گلی کوچوں سے، اس کے تہذیب سے، اس کے کلچر سے، اس کے لباس سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ لیلا کالی قسم کی بد شکل عورت تھی، مجنون خوبصورت تھا۔ عربی کے اندر لیل کہتے ہیں رات کو۔ ان کے ماں باپ نے ان کا نام لیل اس لیے رکھا کہ یہ رات کے سیاہ پن سے، کالے پن سے اور زیادہ کالی ہے، لیکن محبت ان چیزوں کو دیکھتی نہیں کہ میرے محبوبہ کا رنگ کیسا ہے، وہ کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کون سے کپڑے استعمال کرتی ہے۔ وہ بس ایک دیوانہ وار امر عرب دیاری دیارہ لیلا وأقبل ذل جدارہ وذل جدارہ، مجنون اس گلی کے اندر چکر کاٹتا رہتا ہے کہ میری لیلا دہلیز سے باہر آئے گی اور میں اس کا دیدار کروں گا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد لیلا کا انتقال ہو گیا، اور رات کے 1:30-2 بجے آدھی رات میں اس کا غسل کفن وغیرہ پورے انتظامات کر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ مجنون، جب انسان کو سچی پکی محبت ہوتی ہے، ہمارے کوئی اعزاء رشتہ دار مدراس میں رہتے ہوں، بامبے میں رہتے ہوں، اور ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو یہاں ہمیں محسوس ہو جاتا ہے ایک نیٹ ورک ہے جو دل کو دل سے ملاتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے اندر ایک فون آتا ہے۔ ایک منٹ، آپ کی بچی روڈ کراس کر رہی تھی، گاڑی نے ٹکر مار دی۔ یہی چیز کے لیے دل کے اندر ایک قسم کا ہول ہوتا ہے اور اس قسم کی جو ہے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے، یہ کوئی علم غیب سے اور اپنے طرف سے کوئی معجزہ اور کرامت کا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو انسان سے محبت کے جو واقعات دنیا میں ہوئے ان کو بطور عبرت کے اللہ نے اشارہ کیا اور بتایا۔ مجنون لیلا کی گلی کے چکر کاٹ رہا تھا، آدھی رات میں اس کی تدفین ہو گئی لیلا کی، اور یہ دوسرے دن ایک ایسا علاقہ کہ جہاں زمین سخت تھی اس میں دل چھڑاتا، لیلا کی تصویر چھڑاتا اور پھر اس کے اوپر مٹی مل دیتا۔ ایک ساتھی نے اس سے کہا، اے مجنون السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، کہی خیریت تو ہے؟ کہا کہاں کی خیریت ہے؟ کیوں؟ کہا کہ لیلا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو مجنون نے کہا یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہے۔ چنانچہ قبرستان کو مجنون اپنے ایک ساتھی کو لے کر گیا۔ ہزاروں قبریں تھیں، ان میں کچھ نئی قبریں تھیں، کچھ پرانے۔ ان میں کوئی قبر ایسی تھی جس کے اوپر پھول کی چادر ڈلی ہوئی، کوئی قبر ایسی جس کے اوپر عود و عنبر اور عطر کو چھڑکا ہوا۔ مجنون نے کہا، وہ آدمی کو معلوم تھا کہ لیلا کی قبر کہاں ہے، تو اس نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہاری لیلا کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا ضرور پہچانتا ہوں۔ تو چنانچہ جو نئی قبریں تھیں وہ دکھائی گئیں۔ مجنون نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی موٹی ایک غریب لوگ جیسے قبر بناتے ہیں وہ قبر تھی،
تو مجنون اچھل پڑا، ہاں 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 یہ میرے لیلا کی خبر ہے۔ محبت جب ابھر کر آتی ہے تو اسکول میں اس کا طریقہ نہیں بتایا جاتا کہ محبت ایسے کی جاتی ہے، گلی میں ایسا جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے۔ اذان ہونے کے لیے 5 منٹ ابھی باقی ہیں، لیکن مومن کو بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے۔ ہاسپٹل کے اندر ICU کے اندر ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن نماز اس کے لیے بے قراری کا سبب بنی ہوئی ہے۔ لکھنؤ کے اندر جو ندوۃ العلماء مدرسہ ہے وہ ہندوستان اور عالمی انٹرنیشنل لیول پر بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بہت ساری خدمات لی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ چنانچہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تاریخی شخصیت تھے۔ جمعہ کے دن وضو کر غسل فرما کر نئے اچھے کپڑے پہن کر سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث میں فرمایا گیا تموتون کما تحیون، تمہیں موت ایسے آئے گی جیسے تم زندگی گزارا کرتے تھے۔ میری ماں اور بہنیں، ایک آدمی اپنے آپ کو کسان کہتا ہے تو نظر آتا ہے وہ ہل جوت رہا ہے، وہ زمین کو کھاد دے رہا ہے، وہ کنویں سے پانی کو کھینچ رہا ہے، ہر چیز وہاں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی پینٹ کا بیپار ہے، کپڑوں کا بیپار ہے، دیکھنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہمارے کس عمل سے اسلام کی خوشبو ٹپکتی ہے؟ ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری عبادتیں، کیا یہ ہم کو بتاتی ہیں کہ ایک مسلمان کا یہ کام ہے؟ رمضان گیا، شیطان کھلا، ان کھلے ہوئے شیطانوں کے ساتھ یہ شیاطین بھی مل گئے۔ حالات چونکہ خراب ہیں، پھر بھی 30-35 نوجوان لڑکے ایکسیڈنٹ کے اندر پانی میں ڈوب کر اور کرنٹ لگ کر مر گئے۔ یہی اللہ کے راستے میں ہوتا، اللہ خاندانوں قبیلوں کی تقدیر بدل دیتا۔ کسی کی شادی ہوئی 8 دن، ہاتھوں سے مہندی کا رنگ بھی نہیں گیا، وہ جو ہے ندی کے اندر ڈوب گئی اور مرد ایسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں ہم نے سحری میں وعدہ کیا تھا، افطاری میں وعدہ کیا تھا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ ہم جو ہے تیری رضا کے لیے کھانا پینا ہم نے بند کر دیا۔ میری ماں اور بہنیں، کس قسم کی غداری دیکھیے گا اور کس قسم کی بے وفائی دیکھیے گا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور بری نگاہ سے دیکھا ہے، وہ چیزیں استعمال کر کر آقا کے دربار میں خواتین پہنچ رہی ہیں۔ ریاض الجنہ میں جانے کا لیڈیز کا الگ وقت ہے اور جینٹس کا الگ وقت ہے۔ چنانچہ میک اپ کیے ہوئے جیسے بیوٹی پارلر سے دلہن بن سور کر نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس پر لعنت فرمائی، کہا وہ عورتیں جو مردوں کی شباہت کو اختیار کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ مرد جو عورتوں کا جیسا لباس پہنتے ہیں اور کلچر اپناتے ہیں ان پر اللہ ان کے رسول کی لعنت ہے۔ خدا کی لعنت اور نبی کی بد دعا کا توق گلے میں ڈال کر میک اپ کر کر آقا کے دربار میں جانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کچھ صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں سکون سے رہنے نہیں دیا، مدینہ طیبہ میں آرام سے رہنے نہیں دیا۔ اب وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، تو کیا وہاں بھی آرام سے رہنے نہیں دو گے؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر دن رات ہچکیاں آ جاتی ان کی اور بے قرار ہو کر تڑپ کر مچھلی جیسے پانی سے نکل کر تڑپتی ہے، وہ تڑپ کر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، امت کو معاف فرما۔ 1 دن 2 دن کی بات نہیں تھی، 1 مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں تھی، بہت دنوں سے یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ اور حضرت بڑی جرأت کر کر ان کو سلام کیا اور پوچھا یہ حالت آپ نے کب سے بنا رکھی ہے ایسی؟ تو کہا کہ کئی مہینوں سے صرف زمزم پی لیتا ہوں
اور اسی پر ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کہنے لگے یہ رونا کہ اللہ کے دربار کے اندر سجدہ کر کر آنسو بہانا اور مصلی کو جو ہے تر کر دینا، آنسوؤں سے بھگا دینا، کہ کیا ہے معاملہ؟ تو وہ بزرگ نے فرمایا حضرت جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمیں زیارت کا شرف بخشا۔ ہم نے دیکھا آقا کس حالت میں ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منڈی کو، سر کو نیچے جھکائے ہوئے تھے سینے کی طرف، آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 گر رہے تھے، اور سینہ جو تھا جیسے کوئی تیر مارتا ہے یا چاقو سے وار کرتا ہے، تو سینے کے اندر خون لگا ہوا تھا اور خون کے غبارے نکل رہے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے پوچھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اے میرے آقا محبوب کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کافروں نے مکے میں رہنے نہیں دیا، یہود و نصارہ منافقین نے مدینے کے آرام کو حرام کر دیا، اب یہاں اللہ کی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس امت کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری امت کی کوئی عورت بے پردہ ہوتی ہے، انگریزوں کے بنائے ہوئے استعمال کی چیزیں اپنا کر وہ اس کا وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، اور مرد حضرات کان میں بالی ڈال کر، لیڈیز کا حلیہ بنا کر ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ جب میری امت کا کوئی فرد گناہ کرتا ہے تو میرا سینہ زخمی ہو جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، قرآن نے صاف کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خطرناک عذاب کو چن رکھا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، کیونکہ یہ سمر جو ہے سیزن چل رہا ہے، اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، کوشش کریں قریبی مسجد میں، مدرسے میں اگر جو ہے سمر کا قیام ہے اور قرآن، نماز، روزہ سکھایا جا رہا ہے تو وہاں اپنے بچوں کو داخل فرمائیں، اور موبائل کی لعنت سے ان کو دور رکھیں۔ اس نے کیا کیا فتنے برپا کیے، کتنوں کی زندگیاں برباد کی، کتنے مسلمانوں کو اس نے مرتد بنایا۔ چنانچہ یہاں نانی کا گئے، خالہ کا گئے، تو سب رشتہ داریاں کفن کی گھاٹی پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں انسانیت ہے، اخلاق ہے، پوچھ لیا کہ طبیعت کیسی ہے، کیا حاجت ہے، کیا تقاضا، لیکن مستقل طور پر اس قیمتی وقت کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے۔ بچے کچھ تو سیکھ لیا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری محفل کو بے گناہ قبول فرمائے، آنے والوں کی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے۔ خاص طور سے مدنی منزل کے خادم جناب حنیف صاحب ہیں، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔